مضمون مابعد جدیدیت اور مماثل اصطلاحات۔ مضمون نگار رؤوف نیازی، پاکستان۔ مابعد جدیدیت پوسٹ ماڈرنزم کو اکثر و بیشتر ملتے جلتے ناموں کی وجہ سے پوسٹ ماڈرنٹی، پوسٹ فورڈزم، پوسٹ کالونیلزم اور پوسٹ اسٹرکچرلزم وغیرہ کے ساتھ غلط ملت کر دیا جاتا ہے۔ ہم ان سب کا علیحدہ علیحدہ جائزہ لیں گے تاکہ پوسٹ ماڈرنزم کو ان سب سے علیحدہ کر کے بآسانی پہچانا جا سکے۔ سب سے پہلے ہم جدیدیت اور مابعد جدیدیت کے افتراق کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جدیدیت اور مابعد جدیدیت کے فکری اختلافات میں پہلا نقطہ یہ ہے کہ جدیدیت منطقی اعتبار سے ارتقائی نقطۂ نظر کی حامل ہے، جبکہ مابعد جدیدیت میں بے شمار عوامل مختلف سطحوں پر زیر بحث آتے ہیں جو انفارمیشن ٹیکنالوجی کی دین ہیں۔ سائنسی نقطہ نظر سے جدیدیت آفاقی رجائیت یونیورسل آپٹمزم پر یقین رکھتی ہے، اور مابعد جدیدیت تحدیدی حقیقت ریئلزم آف لمیٹیشن کی قائل ہے۔ جدیدیت میں جزو کو کل کا حصہ مانا جاتا ہے، جبکہ مابعد جدیدیت کل کو جزو سے زیادہ تصور کرتی ہے۔ جدیدیت زبان کو حوالہ جاتی ریفرنشل سمجھتی ہے، اور مابعد جدیدیت سماجی سیاق و سباق میں مستعمل معنویت کو اہمیت دیتی ہے۔ احب حسن نے اپنی کتاب دا کلچر آف پوسٹ ماڈرنزم 1985 میں جدیدیت اور مابعد جدیدیت کے درمیان بے شمار افتراقات کی نشاندہی کی ہے۔ بعض اہم افتراقات یہ ہیں: جدیدیت رومانیت، استعاریت اور ارادیت کی حامل ہے۔ مابعد جدیدیت غیر طبیعاتی، غیر مقصدی اور امکانات پر انحصار کرتی ہے۔ جدیدیت کلیسائی مزاج اور مفاہمانہ انداز نظر رکھتی ہے، جبکہ مابعد جدیدیت نراجی مزاج، لا تعلقی اور سرد مہری سے عبارت ہے۔ جدیدیت میں تخلیقیت، تکمیلیت اور لفظوں کی حسن کاری پائی جاتی ہے، جبکہ مابعد جدیدیت میں تخریبیت، بکھراؤ اور کارکردگی پر زور ہے۔ جدیدیت میں مرکز اور فاصلے ہیں، اور مابعد جدیدیت میں انتشار اور قربتیں ہیں۔ جدیدیت مرکب اور مابعد جدیدیت غیر مرکب ہے۔ جدیدیت موجود پر اصرار کرتی ہے، اور مابعد جدیدیت غیر موجود کو بھی قابل اعتناء سمجھتی ہے۔ جدیدیت عمومی اور اسلوبیاتی مزاج رکھتی ہے۔ مابعد جدیدیت متنیت اور بین المتنیت کی قائل ہے۔ جدیدیت استعاراتی اور مابعد جدیدیت لف و نشر یا مبالغہ پسند۔ جدیدیت میں تمثال، مجاز اور نحوی تراکیب پائی جاتی ہیں، اور مابعد جدیدیت میں نحو، مجاز مرسل اور غیر نحوی تراکیب کا چلن ہے۔ جدیدیت منتخب، عمیق اور توضیحی ہے۔ مابعد جدیدیت ملی جلی یا غیر منتخب، سطحی اور غیر توضیحی ہے۔ جدیدیت اصل اور خودنمائی کی قائل ہے۔ مابعد جدیدیت افتراق کی حامل ہے۔ جدیدیت متعین اور روحانی ہے، جبکہ مابعد جدیدیت غیر متعین اور جسمانی ہے۔ ادب میں مابعد جدیدیت ایک ایسی پیچیدہ اصطلاح ہے
جس کی ہر تشریح دوسری تشریح کی محتاج نظر آتی ہے۔ اسی طرح اس کی نمود کا زمانی تعین بھی متنازع دکھائی دیتا ہے، لیکن یہ بات طے ہے کہ مابعد جدیدیت جدیدیت کے بعد کا عہد ہے۔ لاطینی زبان میں موڈو کا مطلب ہے جسٹ ناؤ، لہذا پوسٹ ماڈرنزم کا مطلب ہوا آفٹر جسٹ ناؤ۔ چونکہ ناؤ ابھی موجود ہے اور یہ ہمیشہ موجود رہتا ہے، لہذا آفٹر جسٹ ناؤ کبھی نہیں آتا۔ بنا بریں مابعد جدیدیت ایک غیر یقینی اور ناقابل تشریح اصطلاح ہے، اس لیے بعض ناقدین اسے ایک صورتحال کہتے ہیں جو وقوع پذیر ہو چکی ہے، اور اس کے خد و خال بھی ابھر کر سامنے آ گئے ہیں۔ ہرچند اس میں جدیدیت کے اثرات موجود ہیں اور مختلف سرزمینوں پر مختلف شعبوں مثلاً آرٹ، تعمیرات، موسیقی وغیرہ میں اس کی رفتار نمو مختلف ہے، لیکن یہ مسلسل ترقی پذیر ہے اور اسے محسوس کیا جا سکتا ہے۔ مابعد جدیدیت کا ایک واضح اور روشن حیولہ درج ذیل خصائص کی مدد سے مرتب کیا جا سکتا ہے۔ دریدہ کی رد تشکیل ڈی کنسٹرکشن کے مطابق کسی متن میں دال سگنیفائر تو ہوتا ہے، مدلول سگنیفائڈ نہیں ہوتا۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ مابعد جدیدیت بودریار کی اصطلاح ہائپر ریئلٹی یعنی بیش از حقیقت پر یقین رکھتی ہے۔ یہ اسلوب کو جوہر پر ترجیح دیتی ہے۔ یہ سطحیت کی حامل ہے۔ اس میں زمان و مکان کا تصور الجھا ہوا اور غیر واضح ہے۔ یہ میکلوہان کے گلوبل ولیج پر یقین رکھتی ہے، جس میں بین الاقوامی ثقافتی میل جول سے ایک عالمگیر کلچر تشکیل پا رہا ہے۔ یہ سطحیت کی حامل ہے اور اس میں عمق مفقود ہے۔ یہ اختلاط پاسٹیش یعنی ادھر ادھر کی چیزوں کو ملا کر کوئی نئی چیز بنانا، بالخصوص آرٹ اور موسیقی وغیرہ میں کی قائل ہے، اور اس میں مزاح آئرنی کی چاشنی بھی ملتی ہے۔ مابعد جدیدیت کے ان چند موٹے موٹے خصائص کو ذہن میں رکھ کر ہم اس کا تقابلی مطالعہ دیگر ملتے جلتے ناموں سے کریں گے جن کا ذکر ابتدا میں کیا گیا ہے۔ پوسٹ ماڈرنٹی۔ پوسٹ ماڈرنٹی اور پوسٹ ماڈرنزم کو عموماً ایک ہی سمجھا جاتا ہے۔ یہ تصور غلط ہے۔ پوسٹ ماڈرنٹی ایک بنیادی معاشی حوالہ رکھتی ہے۔ دراصل یہ فورڈزم سے فرار ہے۔ فورڈزم کیا ہے، اس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ 1970 میں سرمائے کے بحران نے دنیا بھر میں سماجی اور ثقافتی اکھاڑ پچھاڑ کی کیفیت پیدا کی۔ مختلف ممالک کے لوگوں کی زندگی میں خوراک، رہائش، لباس، فرنیچر اور بہت سی نئی چیزیں ان کے کلچر میں داخل ہو گئیں۔ دراصل سرمایہ دارانہ نظام نے فورڈزم کے بعد پوری دنیا میں کلچر کا حصہ بننے والی چیزوں کو مال تجارت میں بدل دیا تاکہ وہ اپنے مقاصد حاصل کر سکے اور بحران سے نکل سکے۔ سرمایہ داری کے مخالف ناقدین مثلاً جیمسن اس جنسیانے کموڈیفیکیشن کے عمل کو اس طرح دیکھتا ہے کہ وہ ثقافت کے بعد آرٹ اور سیاست پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ اس کے خیال میں ثقافتی تبدیلی معاشی تبدیلی کا مفہوم رکھتی ہے، اور اس طرح سرمایہ کو اپنے قدم جمانے میں سہولت میسر آتی ہے، اور جب سرمایہ قدم جما لیتا ہے تو پھر اس کے اثرات سیاست اور ادب پر بھی مرتب ہوتے ہیں۔ لہٰذا ثقافتی تبدیلیوں کو محض کلچرل کہہ کر
نظر انداز کرنا حقائق سے منہ موڑنا ہے۔ پوسٹ ماڈرنٹی ایک غیر واضح پس منظر رکھتی ہے۔ اس نے لوگوں کے طرز رہائش اور بود و باش پر معاشی نقطہ نظر سے اثرات مرتب کیے۔ اس میں مابعد جدیدیت کے دیگر خصائص ناپید ہیں، اس لیے اس کا مابعد جدیدیت سے کوئی تعلق نہیں بنتا۔ پوسٹ فورڈزم۔ پوسٹ فورڈزم ایک اور اصطلاح ہے۔ پوسٹ ماڈرنزم کے ساتھ مل کر ابہام تو پیدا نہیں کرتی، لیکن مابعد جدیدیت کی تنقید کے پس منظر میں اس کا سمجھنا مفید ہے۔ عالمگیریت، گلوبلائزیشن کے تصور نے ہمارے تصور مکان و زمان کو خاصا متاثر کیا ہے، اور یہ تصور اب بدل گیا ہے۔ معاشی تقاضے اور کاروباری ضرورتیں فی الفور فیصلوں کا مطالبہ کرتی ہیں۔ ان فیصلوں کی ترسیل میں میڈیا ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ زمان و مکان کا یہ بدلا ہوا تصور فورڈزم کی اصطلاح کا حصہ ہے۔ فورڈزم کا کاروبار اور صنعت کو خدمات کا نام دے کر صنعتی مراکز کو خدمات کے ثقافتی مراکز میں تبدیل کرتا ہے، اور بعض صنعتوں کے فروغ کے لیے مخصوص علاقوں کی تشہیر کرتا ہے۔ مثلاً جہاز سازی کی صنعت میں دنیا کی 2/3 پیداوار گلاسکو اسکاٹ لینڈ میں ہوتی تھی۔ اب گلاسکو ایک ثقافتی مرکز میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ فورڈزم نے اپنی مصنوعات کو پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے عالمی صنعتی تقسیم کاری کا نظریہ اپنا لیا ہے، اور اب ان کی مصنوعات دنیا میں جگہ جگہ تیار ہوتی ہیں، مثلاً IBM کے کمپیوٹرز وغیرہ۔ فورڈزم نے جو سرمایہ داری کا معاشی ہتھ کنڈا ہے، ٹریڈ یونین کی قوت کو توڑا ہے اور بے روزگاری کو بڑھایا ہے، ملازمتوں میں کچی پکی تفریق پیدا کی ہے، کم اجرتوں والی ملازمتوں کو متعارف کرایا ہے، تنخواہوں اور ملازمت سے وابستہ مفادات کا عالمی معیار برقرار رکھنے کے بجائے اسے مقامی سطح تک گرا دیا گیا ہے۔ جز وقتی ملازمت پر زیادہ تر خواتین کو بھرتی کیا جاتا ہے اور انہیں بہت کم اجرت دی جاتی ہے۔ مقامی اور بین الاقوامی لیبر لاز اور دیگر مروجہ قوانین سے بچنے کے لیے ٹھیکیداری سسٹم کو رواج دیا۔ کیون رابنز کے بقول فورڈزم میں موجود سرمایہ تیز تر نقل مکانی اور سرعت کے ساتھ دوسرے بارآور کاموں میں لگانے کی صلاحیت کا حامل ہوتا ہے۔ سرمایہ کی غیر مستقل مزاجی اور عدم ٹھہراؤ سے معیشت و صنعت میں عدم استحکام پیدا ہوتا ہے اور صورتحال تشویشناک حد تک بگڑ جاتی ہے۔ مصنوعات اور علاقے میں عدم مطابقت، یعنی بنتی کہیں ہے اور نام کہیں اور کا دیا جاتا ہے، جیسے گلاسکو کی مثال ہمارے سامنے ہے، عام ہے۔ بعض مفکرین ان امکانات پر غور کر رہے ہیں کہ فورڈزم دور وسطیٰ کی طرح علاقائیت کو ابھار کر اپنے سرمایہ دارانہ مفادات کی تکمیل کرے گی، گو ابھی تک ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا ہے۔ فورڈزم کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ عالمی سرمایہ پوری دنیا میں گھومتا رہتا ہے، اور یہ جہاں بھی ہوتا ہے وہاں کی حکومتوں کو اس پر اختیار نہیں ہوتا، مزید برآں چند ہاتھوں میں محدود ہوتا ہے۔ وہ جب چاہیں اور جو چاہیں پیدا کر سکتے ہیں۔ فورڈزم سرمایہ اور صنعت کاری کی اصطلاح ہے جو معروف صنعت کار فورڈ سے وابستہ ہے۔ پوسٹ کولونیلزم۔ پوسٹ کولونیلزم ایک ایسی ادبی تحریک ہے جو امریکہ کے انگریزی ادب اور دوسرے مقامات سے ابھر کر سامنے آئی ہے۔ یہ تحریک ایک ایسی علمی و ادبی کاوش ہے
جو قبل از نو آبادیات پری کولونیلزم اور مابعد نو آبادیات پوسٹ کولونیلزم کے علاقوں سے تعلق رکھنے والوں کے جذبات و احساسات اور تجربات کو سمجھنے، پرکھنے اور بیان کرنے کی کوشش کرتی دکھائی دیتی ہے۔ یہ کسی علاقے پر استعماریات سے پہلے اور بعد کے معاملات اور صورتحال کی تصویر کشی ہوتی ہے۔ اس صورتحال کی وضاحت کے لیے یہ تحریک نصابی کتب، اشتہاروں، فلموں اور میڈیا کے دیگر عناصر سے کام لیتی ہے۔ در حقیقت مابعد جدیدی ذہن کو سمجھنے کے لیے پوسٹ کولونیلزم کا مطالعہ بھی ضروری ہے۔ ادب میں اسے پوسٹ کولونیل تھیوری کا نام دیا گیا ہے۔ پوسٹ اسٹرکچرلزم۔ پوسٹ اسٹرکچرلزم اور پوسٹ ماڈرنزم کے درمیان تعلق ہے بھی اور نہیں بھی، اس لیے کہ مابعد جدیدیت کی فکری اساس پس ساختیات پوسٹ اسٹرکچرلزم کے مفکرین دریدا اور فوکو کی فکر پر استوار ہوئی ہے، اور پس ساختیات کے مفکرین ہی مابعد جدیدیت کے پیش رو گردانے جاتے ہیں۔ اس اعتبار سے پس ساختیات اور مابعد جدیدیت کے درمیان ایک رشتہ موجود ہے، لیکن دونوں کے مطالعاتی اہداف مختلف بھی ہیں۔ پس ساختیات کے موضوعات ساختیاتی رشتوں نعتوں سے اخذ کردہ ہیں، جبکہ مابعد جدیدیت کا موضوعاتی مطالعہ جدیدیت اور اس کے مضمرات پر مشتمل ہے۔ پس ساختیات کی فکری جہت فلسفیانہ انداز ہے۔ مارک پوسٹر اسے امریکی نژاد اصطلاح اور مخصوص امریکی طرز عمل کا حامل قرار دیتا ہے، جس میں مختلف نوع نظریات کا انجذاب و انضمام پایا جاتا ہے۔ وجودیت ایگزسٹنشلزم جدیدیت کی عطا ہے۔ وجودیت میں صداقت بالائے صداقت الٹیمیٹ ٹروتھ کی تلاش نے مغربی فکر کے لیے مسائل پیدا کیے۔ نیتشے کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس نے بدلیل یہ ثابت کیا کہ حقیقت یا صداقت تک پہنچنا ہمیشہ مشکل کام رہا ہے۔ اس نے سوال اٹھایا کہ ہم کسی کی سچائی یا صداقت کی تلاش میں ہیں۔ تمام صداقتوں پر طاقت کا پہرا ہے، اور دوسرے لفظوں میں مقتدر اور صاحب اختیار طبقہ اپنی اپنی صداقتوں کو پیش کرتا ہے۔ نیتشے کے اس سوال نے دریدا، فوکو اور لیوتار تینوں کو متاثر کیا۔ چنانچہ دریدا نے مغربی مفکر اور زبان کی ساخت شکنی کی، جبکہ زبان پورے سماج سے بحث کرتی ہے۔ ایک دال سگنیفائر دوسرے دال سگنیفائر میں مدغم ہو جاتا ہے، یعنی ہر تشریح دوسری تشریح کی محتاج ہوتی ہے۔ اگر بات کسی چھوٹے اور مختصر تناظر میں کی جا رہی ہو تو معنی تک پہنچا جا سکتا ہے، بصورت دیگر نہیں۔ اس طرح دریدا نے مغربی فکر کی مرکزیت کو بے دخل کر دیا اور دوسری طرف متنیت کی معنویت کے اطراف کو کھول دیا۔ فوکو نے رد تشکیل کے علاوہ نفسیات اور سماجیات کو بھی پیش نظر رکھا اور کائنات کی تفہیم میں انہیں اہمیت دی۔ اس نے پورے سماج کو کھنگالنے کے بجائے ایک جیل پیناپٹیکن کے استعارے سے پوری صورتحال کی وضاحت کر دی اور طاقت کے ڈسکورس کو متعارف کرایا۔ اسی طرح لیوٹارڈ مہابیانیوں گرینڈ نریشنز کو مسترد کر کے ثقافتی روایات کے تسلسل کو منقطع کر دیتا ہے جو تاریخی حیثیت کے حامل ہوتے ہیں۔ ادھر لاکان ذات موضوع کی مرکزیت ختم کر کے زبان کو مسلط کر دیتا ہے۔
اس طرح وہ مغربی فکر کی اساس کو بے ساخت کرتا ہے۔ پس ساختیات ذات علم، معنی اور طاقت کے مباحث اٹھاتی ہے۔ یہ سیاسی انتشار عمومی جوہریت، توہمات یا غلط فہمیوں کے ازالے پر زور دینے کے ساتھ ساتھ نیوکلیئر کے حوالے سے اسے مستقبل کے سیاق و سباق پر رکھتی ہے۔ ذات اور شناخت کے تصورات کو نسلی، گروہی اور ثقافتی تناظر میں سمجھنے کی کوشش کرتی ہے۔ پس ساختیات کے تنقیدی اہداف میں مستحکم نشانات، اسٹیبل سائنس، انسانی موضوع، شناخت اور سچائی کے موضوعات شامل ہیں۔ انتہا پسند متن سے باہر کسی چیز کو تسلیم کرنے پر آمادہ نہیں۔ ان کی دانست میں متن ہی سب کچھ ہے اور اس سے باہر کچھ نہیں۔ اس متن کی معنویت کو وہ کھلا رکھتے ہیں، کسی ایک معنی اور مفہوم پر یقین نہیں رکھتے۔ مینفریڈ فرانک ایک ہم عصر جرمن مفکر ہے۔ وہ اسے پوسٹ کے بجائے نیو کہتا ہے، نیو اسٹرکچرلزم، اور اس طرح وہ پس ساختیات کا رابطہ اور تعلق ساختیات سے بحال رکھتا ہے۔ یہی بات جان اسٹاک دریدا کے حوالے سے کہتا ہے کہ دریدا ساختیات کی تنقید کو پس ساختیات سمجھتا ہے۔ ساختیاتی مفکرین جن باتوں کو نظر انداز کر گئے تھے یا ان کے بیان میں کوئی سقم اور جھول رہ گیا تھا، پس ساختیات اس کوتاہی کی تلافی ہے۔ لیکن ہماری رائے میں پس ساختیات محض ساختیاتی نقطۂ نظر میں شرکت اور توسیع نہیں، جس کا ایک نظریہ ہے، ایک طریقہ کار ہے اور ایک مکمل دبستان ہے جو ہمیں کئی پیچیدہ فکری محرکات عطا کرتی ہے۔ اس کا اپنا ایک انتقادی طریقہ کار ہے۔ پس ساختیات نہ صرف یہ کہ ساختیاتی مفکرین کی فکر کے ساتھ گھتی ہوئی ہے، بلکہ دوسری طرف ان مختلف الخیال فکری نظریات کی توضیحات سے بھی متعلق ہے جو الیگزینڈر کوجیو اور زین ہپولیٹ کی میراث وجودیت سے متعلق ہے، جس میں ہیگل، ہیڈیگر اور سارتر کے افکار وجودیت شامل ہیں، جس میں زیک لوکان کی فکر، جارج باتیل، مارس بلینکاٹ کا نظریہ، اومنی پریزنس کے علاوہ نیچے کے اثرات بھی موجود ہیں۔ چونکہ ہمارا موضوع پس ساختیات کی توضیح و تشریح نہیں ہے، بلکہ ہم صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مابعد جدیدیت پس ساختیات تھیوری کے ساتھ ساتھ چلتی ہے اور مابعد جدیدیت تھیوری کو مانتی ہی نہیں۔ دونوں کے مزاج میں ایک بڑا اور بنیادی فرق ہے، لہٰذا انہیں آپس میں خلط ملط نہیں کرنا چاہیے۔